دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری، یہ بے خبری کہ خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ بعد حمد و صلوات لائق صد عزت و احترام و تکریم حاضرین و سامعین، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے ذکر پاک کے لیے بعنوان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ محفل مختصر محفل منعقد کی گئی ہے، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ ہماری اس مسجد کی 22ویں سالانہ محفل ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ 22 سال سے متواتر ہر سال الحمدللہ تعالیٰ ہم اپنی اس مسجد کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے ذکر مبارک کی یہ محفل ہم سجاتے ہیں، اور بقول امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا میلاد مناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پورا سال ان کو امن عطا فرماتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ دنیا کی جو مصیبتیں ہیں، دنیا کی جو پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمیں اس سے محفوظ رکھے، تو وہ اپنے گھر کے اندر، اپنی مسجد کے اندر جو مقام ہے جہاں پر وہ رہتا ہے، جہاں پر وہ نوکری کرتا ہے، اپنی توفیق کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منعقد کرے، ذکر مصطفیٰ کی محفل منعقد کرے، پورا سال اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے، اس کو امن عطا ہوگا، اس کو سکون عطا ہوگا، اس کو سلامتی عطا ہوگی۔ اور محفل میلاد مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ کی یہ محفل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا ذکر کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی طرف منسوب جو اشیاء ہیں ان اشیاء کو یاد کرنا، چاہے وہ حضور کے صحابہ ہوں، حضور کی آل بیت ہو، حضور کی امہات المؤمنین ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے استعمال کے برتن ہوں، آپ کے کپڑے مبارک ہوں، آپ کی مسجد کا تذکرہ ہو، آپ کے مدینے کا تذکرہ ہو، آپ کے پسینے کا تذکرہ ہو، مکہ المکرمہ کا تذکرہ ہو، ہر وہ چیز جس کی نسبت مصطفیٰ ہے، جس کو نسبت مصطفیٰ کا شرف حاصل ہے، اس کا ذکر کرنا محفل میلاد مصطفیٰ کہلاتا ہے۔ لہٰذا اس کے اوپر تو سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ کس نے کیا ہے، کس نے نہیں کیا۔ حضرت آدم سے اللہ تعالیٰ نے نبوت شروع فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے نبوت ختم فرما دی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے نبیوں سے وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں سے یہ وعدہ لیا کہ تم جاؤ گے، میں تمہیں نبوتیں عطا کروں گا، میں تمہیں رسالت عطا کروں گا، لیکن ایک شان والا رسول، ایک عظمت والا رسول، ایک رفعت والا رسول تمہارے پاس آئے گا، تو
تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے اس کی ذات اقدس کے اوپر ایمان بھی رکھنا ہے اور اس محمد مصطفیٰ کی تم نے مدد اور نصرت بھی کرنی ہے۔ اب کیا ہوا؟ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے مروی روایت امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے نقل کی ہے تفسیر در منصور کے اندر، قاضی ایاز مالکی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے شفا کے اندر نقل فرمائی، فرماتے ہیں نبیوں کا یہی کام تھا، چونکہ انہیں وعدہ تو ملا تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ انہوں نے عہد کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے وہ سن چکے تھے کہ ایک رسول آئے گا، تم نے اس کے اوپر ایمان رکھنا ہے، تم نے اس کی مدد کرنی ہے۔ تو یہ سارے انبیاء کیا کرتے؟ اس رسول کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ اس حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی جو روایت ہے اس کا خلاصہ ہے کہ آپ انتظار کرتے کہ اللہ کی ذات اقدس نے جو وعدہ لیا تھا وہ نبی آئے گا، انتظار کرتے، اپنی امت کو بتاتے، اپنے ساتھیوں کو بتاتے، لیکن اللہ کا کرنا تھا لِكُلِّ أَمْرٍ مَرْعُونٌ بِأَوْقَاتِهِ، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ کے ہاں، جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے وہ کام بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضور علیہ السلام کا آنا لکھا تھا اس وقت جس وقت حضور تشریف لائے، لہذا ہر زمانے کے اندر اس وعدہ الہیہ کے تحت انبیاء انتظار کرتے رہے، اپنی امتوں کو تذکرے سناتے رہے، لیکن کیا ہوا؟ آئے تو نہیں آقا علیہ السلام آخر کے اندر تشریف لائے تو وہ دنیا سے جس وقت رخصت ہونے لگتے، ان کی آنکھ بند ہونے لگتی، تو وہ اپنے امتیوں کو یہ نصیحت کرتے، یعنی انبیاء علیہ السلام کے اوپر جو لوگ ایمان لے آ چکے تھے ان کو وہ نصیحت کرتے کہ ہم ایک شان والے رسول کے منتظر رہے، انتظار کرتے رہے، اللہ کی ذات نے ہم سے وعدہ کیا تھا، لیکن وہ رسول ہماری زندگی کے اندر تشریف نہ لا سکے، ہم تمہیں نصیحت کر کے جا رہے ہیں، ہماری زندگی میں وہ نہ آ سکے، ہماری آنکھیں ان کے دیدار سے مشرف نہ ہو سکی، ہمارا حصہ نہیں تھا، ملاقات نصیب میں نہیں تھی، لیکن ہم جا رہے ہیں، اگر تمہاری زندگی کے اندر وہ رسول شانوں والے عظمتوں والے رسول تشریف لے کر آ جائیں تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے اس ذات اقدس کے اوپر ایمان لانا ہے، پھر ان کے ساتھ مل کر کفار کے خلاف جہاد بھی کرنا، ان کی مدد کرنی ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اس نبی کی تم نے مدد کرنی ہے، اس نبی کی تم نے نصرت کرنی ہے۔ تو مجھے بتائیں یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہے یا نہیں؟ یہ حضور کا ہی ذکر تھا، آپ کی شان کا وہ تذکرہ کرتے تھے کہ اس شان والے ایک رسول آنے والے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ میلاد مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ ہے، حضور کا ذکر کرنا، ذات مصطفیٰ کو یاد کرنا، ذات مصطفیٰ کا تذکرہ کرنا۔ تو ہر نبی جب حضور محمد مصطفیٰ کا انتظار کرتے رہے، اپنی امتوں کو ذکر سناتے رہے، خود آقا علیہ السلام کی ذات اقدس نے فرمایا، یہ مستدرک پاک کے اندر یہ روایت موجود ہے، امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، آقا علیہ السلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ میں اپنے جد اعلیٰ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی امی کا وہ خواب ہوں کو جو خواب انہوں نے دیکھا، کس وقت کہ جس میری امی نے خواب دیکھا، پھر انہوں نے مجھے جنم دیا، میں دنیا کے اندر تشریف لایا، تو جب میں حضرت آمنہ کے بطن سے یعنی اپنی اماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا و علیہ السلام آپ کے بطن مبارک سے جب حضور دنیا کے اندر تشریف لائے تو فرماتے ہیں آپ کے بطن مبارک سے ایک ایسا نور نکلا جس نور کی روشنی کے اندر شام کے محلات نظر آنے شروع ہو گئے۔ تو دوستو آپ اب اندازہ کریں کہ حضرت ابراہیم کیا دعا کرتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی آمد کی، اس لیے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے جد اعلیٰ ابراہیم کی دعا ہوں۔ پھر حضرت اسماعیل کی نسل سے حضور علیہ السلام تشریف لائے، کوئی اور نبی تشریف نہیں لائے۔ اگر ایک نبی بھی تشریف لے آتا تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ حضرت ابراہیم کی دعا اس نبی کے لیے تھی، نہیں، ایک نبی بھی تشریف نہیں لایا، صرف محمد مصطفیٰ دنیا کے اندر آئے تو پتہ چلا اس دعا کے مصداق آقا علیہ السلام تھے، اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے جد اعلیٰ ابراہیم کی دعا ہوں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں،
اس موجودہ دور کے اندر جو تورات موجود ہے، بائبل کتاب مقدس، اس کے اندر کتنی تبدیلیاں ہو گئی ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر گواہی دیتا ہے کہ اس کے اندر تبدیلیاں ہو گئی ہیں۔ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی کتابوں کے اندر تبدیلی کرتے ہیں، تھوڑی سی قیمت کے بدلے اللہ تعالیٰ کی آیات بینات کو بیچ دیتے ہیں، حضور علیہ السلام کی صفات کو چھپاتے ہیں۔ لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان، دیکھیں اتنی تبدیلیوں کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بشارت آج بھی بائبل کے اندر موجود ہے، اسی طرح موجود ہے۔ فارقلید کا لفظ ہے، آپ خود اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ کتنی تبدیلیوں کے باوجود بھی آقا علیہ السلام کی جو بشارت حضرت عیسیٰ نے دی تھی حضور کے متعلق، وہ آج بھی تورات کے اندر باقی۔ تو اس طرح سابقہ انبیاء کی زبانوں کے اوپر حضور کے تذکرے رہے، سابقہ انبیاء تذکرے کرتے رہے، ذکر مصطفیٰ کرتے رہے اور اپنی امت کو بتاتے رہے۔ تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ذکر مصطفیٰ، ذکر میلاد ہے، تو ثابت کیا ہوا؟ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء حضور محمد مصطفیٰ کا میلاد منانے والے تھے۔ پھر آگے آئیں صحابہ پاک کا، ان کی شان یہی تھی، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے سوا ان کو چین نہیں آتا تھا۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے وہ والہانہ عشق رکھتے تھے۔ بخاری، مسلم اور قاضی عیاض کی شفا کی درجنوں روایات سامنے رکھ کے میں آپ کو خلاصہ سناتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ جب وضو فرماتے تو آپ کے وضو کا پانی مبارک صحابہ پاک نیچے نہ گرنے دیتے، ہاتھوں پہ رکھتے اس کو، پھر اپنے چہروں کے اوپر برکت کے لیے مال لیتے۔ حضور اپنا تھوک مبارک نیچے پھینکتے، نیچے پھینکنے نہ دیتے۔ اگر کسی صحابی کو وہ تراوٹ نہ پہنچتی تو دوسرے جس صحابی کے ہاتھ کے اندر وہ لگا ہوتا، اس کے ہاتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ مس کر کے اپنے جسم کے اوپر پھیر لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے منبر کے پاس آتے اور جس مقام کے اوپر آقا علیہ السلام بیٹھتے تھے، جس زینے کے اوپر حضور تشریف رکھتے تھے، وہاں پر ہاتھ لگا کر اپنے چہرے کے اوپر ملا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول ایک دن گول گول چکر دے رہے ہیں اپنے گھوڑے کو، علامہ توکلی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے، گول گول چکر دے رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا اس کا کیا فائدہ ہے، کیوں گول گول چکر دے رہے ہو اپنے گھوڑے کو؟ انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا اس کا فائدہ ہے یا نہیں، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، میں نے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کے اندر کوئی فائدہ ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، مجھے اتنی بات معلوم ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس طرح حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کے ساتھ حضور علیہ السلام کے صحابہ کی محبت تھی، حضور کے صحابہ کا پیار تھا، حضور کی ذات اقدس کے ساتھ اس انداز میں حضور علیہ السلام کا ذکر کیا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام سامنے موجود ہوتے، اپنے گھروں کے اندر وہ چین سے نہ بیٹھتے، تھوڑی دیر کے لیے گھر جاتے، پھر مسجد آقا علیہ السلام کی زیارت کے لیے حاضر ہو جاتے۔ تو اب دنیا کو کون سا شخص ایسا ہے کہ جو کہے کہ صحابہ پاک حضور علیہ السلام کے ذاکر نہیں تھے، حضور کا ذکر کرنے والے نہیں تھے؟ تو سارے صحابہ، کل 1.25 لاکھ صحابہ حضور محمد مصطفیٰ کے ذاکر ہیں، ذکر کرنے والے ہیں۔ تمام انبیاء بھی اور تمام حضور کے صحابہ سارے کے سارے حضور محمد مصطفیٰ کا میلاد منانے والے، اس انداز کے اندر حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے تھے۔ باقی ایک بات آپ ذہن کے اندر رکھیں، ایک ہوتی ہے خوشی اور ایک ہوتی ہے خوشی کرنے کا طریقہ، ان دونوں باتوں کے اندر فرق ہے۔ خوشی کیا ہے کہ کوئی شخص خوش نہ ہو، وہ کہے کہ آقا علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، مجھے خوشی نہیں ہے، اس کے دل کے اندر، اس کے قلب کو خوشی نہ پہنچے، تو وہ شخص دارہ اسلام سے خارج ہے۔ کیوں کہ محبت مصطفیٰ اصل ایمان ہے۔ جب حضور علیہ السلام کی محبت دل کے اندر نہیں، ایمان باقی ہی نہیں رہتا۔ آقا علیہ السلام کی محبت تخم ایمان ہے، اصل ایمان ہے، ایمان کی جڑ ہے۔ تو جب ذات مصطفیٰ سے عشق نہ رہا، ذات مصطفیٰ سے محبت نہ رہی، تو وہ شخص تو دارہ اسلام سے ہی خارج ہے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے کہ جو کہتا ہے مجھے حضور کی آمد کی خوشی ہے کہ آقا علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے انسانیت کی قسمت تبدیل فرما دی۔ وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے،
وہ لوگ جو اپنی ماؤں سے نکاح کر لیا کرتے تھے، وہ لوگ کہ جو سود در سود اپنا معاملہ چلاتے تھے، وہ لوگ جو ایک قتل کا 100 سال تک جھگڑا رکھتے تھے، وہ دنیا کی مہذب قوم بن گئی، پوری دنیا کی رہنمائی کرنے لگے، پوری دنیا کو علم کی روشنی دینے لگے۔ اتنی اجڑ، اتنی جاہل قوم، زمانہ جاہلیت کی وہ رسومات۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی، نشاط ثانیہ ہوئی، دنیا ایک نئے دور سے واقف ہوئی۔ تو کوئی شخص کہے کہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی تو ہے کہ ان کے صدقے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تبدیل فرما دیا، لیکن میں طریقہ اپنا رکھتا ہوں، میرا طریقہ اپنا ہے۔ تم جھنڈیاں لگاؤ، تم جھنڈے لگاؤ، تمہاری خوشی کا اپنا طریقہ ہے۔ میرا طریقہ یہ ہے کہ حضور کی آمد کے دن میں 2 نوافل ادا کروں گا، میں ایک مسجد بناؤں گا، میں مدرسہ بناؤں گا، میں ٹرسٹ بناؤں گا، میں کوئی رفاعی ادارہ بناؤں گا۔ یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد منانے کی شکل ہے۔ اور ہم جو کرتے ہیں اس کی اصل بھی قرآن اور سنت کے اندر موجود ہے۔ جب خوشی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی چاہت، مرضی، منشا یہ کہ میں تمہیں کوئی نعمت عطا کروں، تم اس کی خوشی کرو، اس نعمت کو بیان کرو، اس نعمت کا اثر تمہارے بدن کے اوپر نظر آنا چاہیے۔ تو خوشی منانے کی اصل قرآن کے اندر موجود ہے۔ طریقہ اپنا اپنے، کوئی شخص جس انداز کے اندر خوشی منائے صحیح۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جو بھی ہوتی ہے محفل میلاد ہوتی ہے، جلسہ ہوتا ہے، جلوس ہوتا ہے، اس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ اس کے اندر ہوتا ہے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے سب سے پہلے، اس کے اندر پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھی جاتی ہے، حضور کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، حضور کے میلاد کے تذکرے، حضور کی ولادت کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے۔ ان میں کون سی بات ہے کہ جس کی اصل قرآن اور سنت کی موجود نہیں ہے؟ 60 سے زیادہ صحابہ پاک کے نام اس وقت میرے ذہن کے اندر ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھنے والے تھے، جو حضور کی ذات اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر اشعار کی صورت میں جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھی۔ پھر قرآن کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے سب سے زیادہ زور اس بات کے اوپر دیا ہے۔ جامع ترمذی شریف کتاب فضائل قرآن کی روایت موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کے اندر مشغول ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے کچھ مانگ نہیں سکتا، یعنی ایک بندہ سائیڈ کے اوپر بیٹھ کر دعا کرتا ہے اور دوسرا بندہ قرآن کی تلاوت کے اندر مشغول ہے، مانگتا کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ سے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مانگنے والے سے زیادہ اس قرآن کی تلاوت کرنے والے کو عطا فرماتے ہیں۔ تو یہی کچھ ہوتا ہے محفل میلاد کے اندر، جلوس ہو، جلسہ ہو، مسجد کی محفل ہو، کہیں پر بھی ہو، یہی کچھ ہوتا ہے۔ بس یہ میلاد کی اصل یعنی ذکر مصطفیٰ۔ تو کوئی شخص کسی کو خوشی نہ ہو وہ تو فارغ دار اسلام سے ہی خارج ہے، لیکن کوئی خوشی کہے کہ ہم اس کا طریقہ الگ رکھنا چاہتے ہیں، بے شک طریقہ اپنا جدا جدا ہے، جس طرح آپ مناسب سمجھے کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا ذکر کرنا ہی محفل میلاد ہے۔ اب دوستو، زمانہ جاہلیت کی وہ رسمیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے جو قدمین مصطفیٰ کے صدقے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ختم کر دی۔ آج ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ایک جملہ مجھے بہت اچھا لگا۔ آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو میلاد کا مہینہ ہے یہ حضور کی ذات اقدس کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر حضور کی ذات اقدس کا ذکر ہو، حضور کے یدین طیبین کا ذکر ہو، رجلین طیبین کا ذکر ہو، حضور کی آنکھوں کا ذکر ہو، حضور کی زلفوں کا ذکر ہو، حضور کے پسینے کا تذکرہ ہو، حضور کے شعر کا تذکرہ ہو۔ پورا مہینہ محفل میلاد جو ہوتی ہے، ربیع الاول شریف کا یہ مہینہ ہے، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے اوپر مشتمل ہو، اور باقی جو 11 مہینے حضور محمد مصطفیٰ کی تعلیمات کو بیان کیا جائے۔ ہم ہرگز وہ لوگ نہیں ہیں، ہم یہ نظریہ ہرگز نہیں رکھتے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہ انبیاء علیہ السلام نعوذ باللہ ایک ڈاکیہ تھے، اللہ کی ذات اقدس سے ڈاک لے کر ہمیں دے کر چلے گئے، اب ان کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ نہیں۔ ہمارا نظریہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جو کچھ بھی ہمیں عطا فرمایا، قرآن عطا فرمائے، نماز ملی ہے، حج ملا ہے، کعبہ ملا ہے، جو کچھ بھی ملا ہے صدقہ مصطفیٰ ملا ہے۔ 18,000 جہان اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کے صدقے پیدا فرمائے۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ 40 سال کے بعد جو حضور کا زمانہ ہے، 23 سال کا جو زمانہ ہے اس کا ذکر کیا جائے، اور 40 سال پہلے یعنی بچپن سے لے کر 40 سال تک کا جو زمانہ ہے اس زمانے کو بیان نہ کیا جائے۔ ابھی میں نے آپ کو روایت پڑھ کے سنائی، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اپنی امی کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے مجھے جنا ہے، میں دنیا کے اندر آیا ہوں، تو پھر کیا ہوا، ایک نور نکلا ان کے بطن سے جس کی روشنی کے اندر شام کے محلات نظر آنا شروع ہو گئے۔
تو دیکھیں نا حضور کی پیدائش کو ہی میلاد کہتے ہیں نا، تو حضور خود اپنا میلاد بیان فرما رہے ہیں کہ میری اماں نے مجھے پیدا کیا، میں دنیا کے اندر تشریف لایا۔ یہ دنیا کے اندر تشریف لانے کا ذکر ہی میلاد مصطفیٰ ہے۔ تو پتہ چلا حضور کی ولادت کے تذکرہ کرنا، حضور کا میلاد بیان کرنا، حمل کے واقعات کو بیان کرنا، ولادت کے واقعات کو بیان کرنا، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارک ہے۔ تو اگر 40 سال کے بعد 23 سال کا زمانہ تعلیمات مصطفیٰ کے لیے محفلیں سجائی جائیں، سیرت مصطفیٰ کے لیے محفلیں سجائی جائیں، تو جس دلیل کے ساتھ وہ محفلیں سجائی جاتی ہیں، اسی دلیل کے ساتھ یہ محفل بھی سجائی جاتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے زیادہ آپ کی ذات کے اوپر حضور کی تعلیمات کو ترجیح دیتے ہو۔ سوچو تو صحیح، اس بات کو سوچو تو صحیح کہ اگر میلاد نہ ہوتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف نہ لاتے، قرآن کہاں سے آپ کو ملتا، نمازیں کہاں سے ملتی، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا تعارف آپ کو کیا حاصل ہوتا؟ حضور علیہ السلام کا میلاد ہوا، حضور دنیا کے اندر تشریف لائے، حضور کے صدقے حضور کی ذات اقدس کے اوپر اللہ نے قرآن نازل کی۔ حضور نے تمہیں بتایا کہ نماز کیا ہوتی ہے، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، پڑھو اس طرح نماز جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں۔ ہمارے نزدیک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کا نام شریعت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح بیٹھے، حضور جس طرح اٹھے، حضور نے جس طرح کھانا کھایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کروٹ سوئے، حضور علیہ السلام نے جس انداز کے اندر کھانا کھایا، حضور جس انداز کے اندر چلے، ان ساری اداؤں کو ہم شریعت کہتے ہیں، شریعت مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اسی کے اوپر چلنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اسی کے اوپر چل کر اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ ٹائم کتنا ہے؟ ٹائم ہو گیا تو بس ٹھیک، کافی، چلو ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جو باتیں ہو گئی ہیں، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب نماز کا وقت ہے، نماز ادا کرتے ہیں۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔